بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لما ششم کے کتاب المیراث میں، پھر کتاب المیراث میں ایک اول کا لفظ آیا۔ اول کا مطلب یہ تھا کہ حصے بڑھ جائیں اور مال کم ہو۔ یہ غالباً خلیفہ ثانی کے زمانے میں مسئلہ پیش آیا تھا۔ کوئی بندہ مر گیا تھا، پھر خلیفہ ثانی کے پاس اس کے 3 وارث آئے۔ قرآن کے مجید کے مطابق ایک وارث کو نصف ملنا تھا، دوسرے کو بھی نصف ملنا تھا اور تیسرے کو ثلث۔ تو خلیفہ صاحب نے آدھا ایک کو دیا، آدھا دوسرے کو۔ ثلث والے کو کہا کہ تمہارے لیے تو میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے گویا کہ یہ مسئلہ پیش ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا پیش نہیں آیا تھا۔ تو لازمی ہے کہ ایجاد، ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ تو اس وقت ابن عباس صاحب محدث اور بڑے قابل اعتماد صحابی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اول واقع نہیں ہوتا، بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے میراث میں مقدم کیا ہے ان پر جو ہے کیا ہے، کچھ بھی حصے میں کمی نہیں آئے گی۔ جو مؤخر ہیں ان کو میراث میں کمی آئے گی۔ نتیجے میں جب وہ حصے بڑھ جائیں تو سب کو ملے گا، لیکن جو مقدم ہیں ان کے حصے میں کمی نہیں آئے گی، جو مؤخر ہیں ان کے حصے میں کمی آئے گی۔ تو ظفر صاحب تھے، انہوں نے ابن عباس سے کہا کہ کون ہے جس کو اللہ نے مقدم کیا ہے اور کون ہے جس کو اللہ نے مؤخر کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ لوگ جن کا میراث کا حصہ معین ہے، اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر ان کا نعم البدل کوئی اور حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مقدم کیا ہے، اور جن کا ایک ہی حصہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد اگر رکاوٹ آ جائے تو کوئی اور حصہ نہیں ہے تو ان کو اللہ نے مؤخر کیا ہے۔ تو مقدم ہونے والوں میں سے کل ہم نے جو ہے کیا ہے بیوی اور شوہر کی بات آپ کو بتائی کہ ان کو اللہ نے مقدم کیا ہے۔ مثلا شوہر کے لیے کہا ہے کہ نصف مال ملے گا بیوی کے میراث میں سے اگر اولاد نہ ہو۔ اچھا، اگر اولاد آ جائے تو پھر ربع ملے گا۔ اب ربع سے کمی نہیں ہو سکتی، تو دیکھیں نصف سے وہ ربع کی طرف چلا گیا۔ اسی طریقے سے بیوی کو شوہر کی ملکیت میں سے ربع ملنا تھا اگر شوہر کو اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہے تو ربع سے ثمن کی طرف چلا جائے گا۔ اب کتنے بھی حصے دار بڑھ جائیں بیوی کو ثمن سے کم نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے فرماتے ماں، آج کے درس میں ماں بھی ایسی ہے جس کو اللہ نے مقدم کیا ہے میراث میں۔ ماں کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو ثلث ملے گا، کس کا؟ بیٹا اگر اس کا مر جائے تو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اسے ثلث نہ ملے، مثلا اس کا بیٹا بھی صاحب اولاد تھا، یا ماں کے جو ہے کیا ہے مثلا جو ہے کیا کوئی اور رکاوٹ ہے، تو پھر اس کو سدس ملے گا۔ اب سدس اس کا ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ گروپ ہیں جن کو اللہ نے مقدم کیا ہے، تو کتنے بھی حصے دار ہو جائیں ان کے حصوں میں کمی نہیں آئے گی۔ مؤخر کون ہے؟ کہتے ہیں اس کے علاوہ باقی سب مؤخر ہیں۔ مثلا اگر میت کی بیٹیاں ہوں تو اسے کہا گیا ہے کہ 2 ثلث ملیں گے، لیکن اگر 2 ثلث کے لیے رکاوٹ ہو تو پھر کوئی اور ان کے لیے جو ہے کیا ہے جناب معین مقدار نہیں بتائے گی، بلکہ جو بچے گا وہ اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے بیٹیاں ہیں، ان کو بھی 2 ثلث ملیں گے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر ان کے لیے کوئی جو ہے کیا ہے دوسرا نعم البدل نہیں رکھا گیا، بلکہ جو بچے گا وہ ان کو ملے گا۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو ہے جن کا مؤخر کیا گیا ہے، اگر کہیں حصے دار زیادہ ہو جائیں اور مال کم ہو تو ان کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ خوب، والام
اور ماں جو ہے اس کو کیا ملے گا جناب الثلث، اس کو تیسرا حصہ ملتا ہے، یعنی مال اگر 60,000 تھا تو اس کو 20,000 ملیں گے۔ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ، جب اس ماں سے ثلث والا حصہ ختم ہو جائے، صارت الی السدس، تو وہ ماں جو ہے وہ سدس کی طرف چلی جائے گی۔ ولا یزیلها، اس ماں سے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، یا ماں کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا سدس سے شیئن، کوئی بھی چیز۔ تو یہ وہ فروض تھے قدم اللہ عز و جل، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے وہ مقدم کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ، لیکن وہ گروپ جن کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے، وہ فریضۃ البنات، جیسے بیٹیوں کا فریضہ ہے، والاخوات، یا میت کے بہنوں کا حصہ ہے، لہا نصف و ثلثان، ان کو آدھا ملے گا اگر ایک ایک ہو، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملتے ہیں۔ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ، جب بیٹیوں کو اور بہنوں کو ہٹا دے، ٹھیک ہے، فرائض عن ذالک، اس سے نصف اور ثلث سے، تو لم یکن لہن، تو ان کے لیے باقی دوسرا کوئی حصہ معین نہیں ہے، الا ما بقیہ، مگر ان کو وہی ملے گا جو باقی بچ جائے گا۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ ما، جب جمع ہو جائیں ما، ایسے گروپ، قدم اللہ وما اخر، جن کو اللہ نے مقدم کیا ہے اور جن کو اللہ نے مؤخر کیا ہے، تو بدع، ابتدا کی جائے گی تقسیم میں، مال دینے میں، بما قدم اللہ، ان سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے، وَأُعْطِيَ، اور اس مقدم کو دیا جائے گا، حقہ کاملاً، اپنا پورا کا پورا حق۔ فَإِن بَقِيَ شَيْءٌ، پھر اگر کچھ مال بچتا ہے، کان لما اخر اللہ، پھر ملے گا اس کو جس کو اللہ نے مؤخر کیا ہے۔ الحدیث، جناب یہ ایک حدیث تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ، بتحقیق ہم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، مَأْطُولِهِ، جبکہ یہ اتنی لمبی چوڑی حدیث تھی، لِاشْتِمَالِهِ، اس لیے یہ خبر مشتمل ہے، علی امور مہمۃ، مہم امور پر، منہا، ان امور میں سے ایک امر یہ، بیانو علت حدوث نقص علی من ذکر، یہ بیان کرنا تھا کہ کیوں نقص واقع ہوتا ہے من ذکر پر، یعنی بہن پر اور بہنوں پر، ٹھیک ہے، ایک ہو تو نصف ملتا، اگر زیادہ ہیں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان الوارث، بتحقیق وارث، مطلقاً، چاہے وہ فرض کے ذریعے وارث ہوا ہو، فرض بے معنی معین حصے کے ذریعے، یا رشتہ داری کے ذریعے سے وارث ہوا ہو، اما ان یرث بالفرض خاصہ، یا تو وہ صرف فرض کے ذریعے وارث بنے گا، وہ ہوا، فرض کے ذریعے کون وارث بنتا ہے؟ من سم اللہ فی کتاب ہی، جس کے لیے معین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، سہمن حصہ، بخصوص ہی، خاص اس کا نام لے کر کہ بیوی کو چوتھا حصہ، شوہر کو فلاں فلاں، وہ ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے وہ کون ہے؟ الام، ماں ہیں، والاخوۃ، بھائی ہیں، کون سے بھائی؟ من قبلہا، جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، البتہ حیث لا رد، ان ذکر شدہ افراد کو اگر مال اضافی بچے گا تو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تو وہ تھے جو معین حصے کی وجہ سے وارث بنے گے، او بالقرابت خاصتاً، یا کچھ ایسے وارث ہیں جو صرف رشتہ داری کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں، ان کا کوئی حصہ معین نہیں ہوتا۔ وہ ہوا، یہ قرابت والے کون ہیں؟ من دخل فی الارث، جو داخل ہوتے ہیں ارث میں، بعموم الکتاب، اللہ تعالیٰ کے کتاب کی آیت عام ہے، کون سی؟ اولی الارحام، کہ بھائی رشتہ دار۔ اب یہ رشتہ دار کیسے؟ کالاخوال، جیسے ماموں ہیں، ٹھیک ہے، ماموں میں خالہ بھی آ گئے، والاعمام، چچا ہیں، اس میں جو ہے کہ پھوپھو بھی آ گئی، یہ صرف قرابت کی وجہ سے میراث اٹھاتے ہیں۔ او یرث بالفرض تارتاً و بالقرابت اخرى، تیسرا گروپ وارثوں کا یہ ہے، کبھی کبھی معین حصے کی وجہ سے میراث اٹھاتے ہیں اور رشتہ دار کی وجہ سے اٹھاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟
الاب باپ ہے، والبنت بیٹی ہے، وَإِن تَعَدَّدَتْ اگرچہ متعدد ہی کیوں نہ ہو. مثلا باپ ثلث اٹھائے گا اور اولاد کی وجہ سے جو کیا سدس اٹھائے گا، اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو پورا مال اٹھائے گا. اسی طریقے سے بیٹی ہے، اور اسی طریقے سے والاخت بہن ہے، للاب باپ کی طرف سے کذالک اس کا حصہ بھی معین ہے اور رشتہ داری کی وجہ سے بھی اٹھاتی ہے. فالاب پس باپ مع الولد جب میت کا بیٹا ہو، یرثو بالفرض باپ اس معین حصے کی وجہ سے میراث اٹھاتا ہے. ومع غیر ہی لیکن اگر جو ہے کیا ہے میت کی اولاد نہ ہو، او منفردن یا اکیلا باپ ہو تو بالقرابت پھر رشتہ داری کی وجہ سے میراث اٹھاتا ہے، باپ کے عنوان سے نہیں اٹھاتا. والبنات یرثن وہ بھی اپنے باپ کی وارث بنے گی، مع الولد اگر اس کا بیٹا بھی ہے تو مع القرابت قرابت کے ساتھ، ومع الابوین اور اگر میت کے ماں باپ ہیں تو پھر بیٹیاں جو ہے کیا ہے بالفرض وہ اپنے معین حصے کے حساب سے اٹھائیں گی. والاخوات اور اسی طریقے سے میت کی بہنیں ہیں، یرثن مع الاخوت اگر میت کے بھائی بھی ہیں تو یہ بہنیں معین حصے کے عنوان سے نہیں اٹھائیں گی بلکہ یہ بھائی کے آدھے کے برابر بالقرابت رشتہ داری کے حساب سے اٹھائیں گی. کلالت الام بالفرض لیکن اگر ان بہنوں کے ساتھ میت کا کوئی برادر امی بھی ہے تو یہ بہنیں جو ہے کہ اپنے معین حصے کے حساب سے اٹھائیں گی. ہو او یرثو بالفرض والقرابت معاً چوتھا گروپ وارثوں کا وہ ہے جو فرض کے حساب سے بھی اٹھائے گا اور ساتھ میں قرابت کے حساب سے بھی اٹھائے گا. وہ ذو الفرض یہ وہی بندہ ہے جس کا حصہ بھی معین ہے اور اللہ تقدیر رد علیہ اور فرض یہ ہے کہ کچھ میت کا مال بچ گیا تھا رد کے عنوان سے بھی اٹھائے گا کیونکہ رد قرابت والا ہے. ومن ھذا تقسیم یہ جو ہم نے تقسیم بندی کی وارثوں کے 4 قسم ہیں، یظہر اس سے ظاہر ہوتا ہے ان ذکر المصنف الاب بتحقیق مصنف کا ذکر کرنا باپ کو مع من یدخل النقص علیہم ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر نقص وارد ہوتا ہے من ذوی الفروض فروض میں سے لیس بجید یہ اچھا بات نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ مع الولد اس لیے کہ اگر باپ کے ساتھ میت کا بیٹا بھی اولاد بھی ہے، لا ینقص عن سدس پھر تو اس کے مال میں حصے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو سدس ملے گا. ومع عدم ہی اور اگر میت کا اولاد نہیں ہے، لیس من ذوی الفروض پھر تو باپ ذوی الفروض میں سے ہے ہی نہیں. ومسألۃ الاول جبکہ یہ اول والا مسئلہ مختصۃ بہم یہ مخصوص ہے کن کے ساتھ ذوی الفروض کے ساتھ تو اس کو یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہیے تھا باپ کو. وقد تنبہ لذالک المصنف اور متوجہ ہوا ہے اسی بات کی وجہ سے کہ باپ کو یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہیے مصنف کتاب دروس میں فترک ذکرہ اس نے باپ کے ذکر کو ترک کر دیا. وقبلہ العلامۃ فی القواعد اور مصنف سے پہلے علامہ نے کتاب قواعد میں بھی ذکر نہیں کیا ہے. وذکرہ فی غیرہا البتہ علامہ نے باپ کو ذکر کیا ہے غیر قواعد میں. والمحقق فی کتابی ہے اور محقق حلی نے بھی اپنے دونوں کتابوں میں جو ہے کیا ہے باپ کو ذکر کیا ہے. دونوں کتابیں محقق حلی کی کون سی ہیں؟ ایک شرائع الاسلام دوسری مختصر و نافع. شہید ثانی فرماتے ہیں والصواب ترکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ باپ کو ذکر نہ کیا جائے. اب اگر آپ سوال بنانا چاہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اول کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ اول کس کے زمانے میں واقع ہوا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اول کو فقہ جعفریہ مانتی ہے یا نہیں مانتی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.